دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ورک لائف بیلنس ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں واقعی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے اور ہماری زندگی کا توازن کیوں بگڑ گیا ہے، یہ بھی کہ اس میں خلل پڑنے کا کیا سبب ہے تاکہ ہم اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے کام کر سکیں۔ ہمارے والدین کا ورک لائف بیلنس کو دیکھنے کا نظریہ ہم سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آج بھی کام کر کے زیادہ مادی اشیاء کے حصول کو ہی کامیابی کا نام دیتے ہیں۔ وقت بدل گیا ہے اور اب ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ ہماری نسل جو 90s کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دنیا کو گلوبل ولیج کی صورت میں اپنے سامنے دیکھا۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے اس نسل کو وہ ایکسپوجر دیا کہ وہ اپنے والدین سے 200 سال آگے جا چکی ہے۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں ورک لائف بیلنس کو حاصل کرنا اور اس کے بگڑنے کی وجہ معلوم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا ماضی کے دریچوں میں جھانکیں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ہمارے کام اور زندگی کے توازن میں کیسے خلل پڑا اور ہم کس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم مستقبل میں اس سے بچ سکیں۔ 1760 میں جب انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوا اور دنیا کی معیشت ہاتھ سے تیار کردہ مصنوعات سے نکل کر لارج اسکیل آف انڈسٹری، مشینائزڈ مینوفیکچرنگ اور فیکٹری سسٹم پر شفٹ ہونا شروع ہو گئی، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پر پیداوار ممکن ہو گئی۔ ہماری کہانی فریڈرک وینسلو ٹریلر سے شروع ہوتی ہے، جو ایک امریکن مکینیکل انجینئر تھے۔ وہ صنعتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے اپنے طریقوں کے لیے بڑے پیمانے پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے صنعتی انقلاب کا سفر اور تیز ہو گیا، اور جب کروڈ آئل دریافت ہوا تو ایک اور نئے دور کا آغاز شروع ہو گیا۔ سفر کرنا آسان ہو گیا، جس سے کاروبار دوسری ممالک میں بھی آسانی سے ہونے لگا۔ دنیا بھر سے لوٹ مار کرنے کے بعد جب 19ویں صدی میں یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں نے ڈھیر ساری دولت اکٹھی کر لی تو وہاں بھی صنعتی انقلاب آ گیا۔ اب جو لوہے کی کھڈی سے پاور لوم ٹیکسٹائل ملز وجود میں آ گئیں۔ لوہار، ترخان، جولاہا، سونار اور کمہار کی دستکاری والی چھوٹی چھوٹی دکانوں کی جگہ اب بڑی بڑی مارکیٹس نے لے لی۔ ان مارکیٹوں میں اب کئی ہنرمندوں کا کام اور کئی فیکٹریوں کا مال موجود ہوتا، اور دنیا ترقی کا وہ سفر جو ہزاروں سال میں بھی نہ کر سکی تھی، چند صدیوں میں کر گزری۔ نئی ٹیکنالوجیز آتی گئی اور اس جدت نے آہستہ آہستہ انسانی طرز زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ نئی اور جدید اقسام کی پروڈکٹس مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئیں اور انسان مزید فیشنیبل اور آرام دہ ہونا شروع ہو گیا۔ چند سالوں میں انسان کی زندگی میں وہ انقلاب آیا جو پچھلے 1000 سالوں میں بھی نہ آ سکا تھا۔ اس لیے گزشتہ صدی کو رونق بازار اور گرمی بازار کی صدی کہا جاتا ہے، جسے عرف عام میں صارف کی دنیا کہتے ہیں۔ صارف یعنی اشیاء کو خریدنے اور استعمال کرنے والا۔ تجارتی اصولوں کے تحت صارف کو بادشاہ کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے بادشاہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہی مال تیار کیا جاتا ہے۔ صنعتی انقلاب دنیا کے لیے بڑی تبدیلی کا دور تھا۔ یہ اپنے ساتھ نئی ٹیکنالوجیز اور کام کرنے کے نئے طریقے لے کر آیا، لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی تھے۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے دھڑا دھڑ ملیں اور کارخانے لگ رہے تھے، جس میں مزدوروں کی ضرورت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مرد جنگوں میں مارے جانے کی وجہ سے کم ہو چکے تھے۔ چارلز ڈکنس کا ناول اولیور ٹوسٹ جو 1838 میں چھپا، ایک ایسے یورپ کا نقشہ کھینچتا ہے جس کے کارخانوں میں معصوم کم عمر بچے کام کرتے تھے۔ ان کے کام کا دورانیہ عموماً 18 گھنٹوں تک پھیل جاتا تھا۔ نیند کے مارے بچے کبھی مشینوں کے پٹھوں پر لڑک کر جان دے دیتے اور کبھی کارخانوں کی گرم چمنیاں صاف کرتے کرتے جسم پر آبلے ڈلوا لیتے۔ مزدوروں کی کمی، کمائی کا لالچ اور کارخانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پوری کرنے کے لیے عورت کو کام میں لگانا ضروری تھا۔ یوں خاندان میں موجود عورت کو بھی کامیابی، عزت، ذاتی شہرت اور مرد کا ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے نام پر باہر نکالا گیا۔ اس گرم بازاری نے صارف یعنی بادشاہ کو کسی ایک مال کے خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے جس فن نے عروج پکڑا، اسے مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد صنعتی انقلاب
اور کارپوریٹ کلچر کی کوکھ سے جنم لینے والے معاشرے نے اسے وجود زن سے رنگین کرنے کا ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کے کئی اہم مقاصد پورے کیے۔ ایک تو جب خاتون اپنے تمام اشوا و ادا کے ساتھ مال بیچنے کے لیے میدان میں اتری تو پھر وہ کون تھا جو اس کے دام میں آسانی سے نہ پھنس جاتا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اس صنعتی انقلاب کی کوکھ سے کارپوریٹ ورلڈ نے جنم لیا جو مختلف برانڈز کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے جائیں، جب کولڈ ورلڈ وار میں روس پیچھے ہٹا تو اس کے بعد ایک کارپوریٹ سسٹم سامنے آیا۔ یہ ان 50 لوگوں نے بنایا جن کے پاس آج 65% دولت ہے دنیا کی، اور اس کارپوریٹ سسٹم نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فیجی آئی لینڈ سے لے کر آسٹریلیا، فلپائن، جاپان، بینکاک سے لے کر ہوائی کے جزیروں تک ان سرمایہ داروں نے ایک ایسا کلچر پیدا کیا جو یونیفارم ہو۔ یعنی اس کلچر میں آپ کو اپنا سو کولڈ اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے ایک طرح کا پیزا کھانا پڑتا ہے، ایک طرح کا برگر کھانا پڑتا ہے، ایک ہی طرح کی جینز اور جوتے پہننے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ہیروز بھی ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کو مارکیٹنگ کے ہٹ کنڈوں کے ذریعے برانڈ کے سحر میں مبتلا کر کے برانڈ لوئل بنا دیا۔ کوک از جسٹ اے سوڈا۔ کوک کو پسند کرنے والے نہ پیپسی لیں گے اور نہ ہی عام سوڈا کی بوتل۔ لیوائز از جسٹ اے جینس، لیکن لیوائز کو پسند کرنے والے ٹومی ہلفنگر نہیں پہنے گا۔ گوچی، پراڈا، ہرمیس، ارمانی، زارا، پال زوریری، نسیم الدتی کا اتنا خمار چڑھا ہوا ہے کہ آپ زیادہ پیسے ادا کر دیتے ہیں بالکل ایک ہی معیار کی چیزوں کے لیے، فرق صرف نام کا ہوتا ہے۔ ہم نے نہ صرف اس کلچر کو اپنایا بلکہ اپنے سروں پر مسلط کر لیا ہے۔ 8 لاکھ کا دلہن کا لہنگا بنوا رہے ہیں لوگ، ایک ایسا بے آرام لباس جس کو پہن کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہننے والی دلہن ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پہننا۔ اس پر لوگ 8 لاکھ سے بھی زیادہ خرچ کر دیتے ہیں مختلف برانڈز کے لہنگے خریدنے کے لیے۔ کلچر کے نام پر شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اگر آپ کو آج کے دور میں شادی کرنی ہے تو بس گدھوں کی طرح کماؤ تاکہ تمام فنکشن اور رسومات پوری ہو سکیں اور خاندان میں ناک اونچی ہو سکے۔ اب اس لائف اسٹائل میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بننا پڑتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذریعہ معاش کیا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں واہ واہ ہو جائے۔ اگر آپ حلال طریقے سے بھی کما رہے ہیں تو پھر تین نوکریاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ اپنی تینوں بیٹیوں کو 8 لاکھ کا لہنگا پہنا سکیں۔ جب آپ صرف اپنا معیار زندگی کو اعلیٰ کرنے کے لیے پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو زندگی میں عدم توازن ہونا لازم ہے۔ زندگی کو ضرورت کے مطابق گزارو، نہ کہ خواہش کے مطابق، کیونکہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو ہی دیکھ لو، UK، کینیڈا، جاپان، چائنا، جرمنی، ان میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض کیوں ہیں؟ انہی ممالک میں سب سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ بکتی ہے، اور سوسائڈ بھی انہی ممالک میں سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس فانی دنیا کو جنت بنا کر ہر طرح کی عیاشی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مادی اشیاء ان لوگوں سے چھن جائے تو اس کے غم میں یہ لوگ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا کو جنت بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا تو زندہ رہنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اگر مادی اشیاء کا حصول ہی راحت، آسودگی اور سکون کا ذریعہ ہوتا تو یہ لوگ کبھی ذہنی دباؤ میں آ کر موت کی آغوش میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ایلوس پریسلے ہالی ووڈ کا مشہور گلوکار جسے کنگ آف راک اینڈ رول کہا جاتا تھا، اس شخص کے پاس 27 سال کی عمر میں 7 ڈائمنڈ اسٹڈڈ لیموزینز اور 2 پرائیویٹ جیٹ تھے۔ $1000 ملین کمانے کے باوجود بھی ایک دن 40 سلیپنگ پلز کھا کر صرف 42 سال کی عمر میں خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا۔ جس کامیابی کو لوگ صرف خوابوں میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کامیابی کو حاصل کر کے بھی بے سکونی کے کانٹوں کو اپنے وجود سے نہیں نکال پاتے، اور اب یہ زہر ترقی پذیر ممالک میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ مغربی ثقافت کی اندھی تقلید کا خمیازہ تو آخرکار بھگتنا ہی تھا، اس لیے آج مسلم ممالک میں بھی ڈپریشن کی گولیاں سب سے زیادہ بک رہی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ کروڑپتی اور کامیاب لوگ
جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن سے آپ متاثر بھی ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہوں۔ وہ اپنی زندگی کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو خوشیوں سے بھرا نظر آتا ہے، اور ان کا یہ دکھاوے سے بھرا طرز زندگی ہمیں دھوکے میں ڈال کر احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کی زندگی میں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں۔ ان انفلوئنسرز کی اکثریت فالوورز حاصل کرنے کے لیے فیک لائف اسٹائل پورٹری کرتی ہے، اس لیے لوگ مشہور ہونے کے لیے حقیقت کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ جتنے بھی لائف اسٹائل ولاگرز ہیں، سب کے سب اسکرپٹڈ ولاگز بناتے ہیں، جس میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایسا طرز زندگی جس میں وہ اپنی مادی اشیاء کا دکھاوا کرتے نظر آئیں گے، کبھی رولیکس کی گھڑیاں پہنے ہوئے اپنی تصاویر لگائیں گے، کبھی ہیلی کاپٹرز کے سامنے کھڑے ہو کر، اور کبھی لگژریس کارز کے سامنے کی لامتناہی تصاویریں۔ اس طرح کی تصاویریں یقیناً حسد کو بھڑکانے کے لیے ہیں۔ لوگوں کی اس طرح کی زندگی دیکھ کر حسد اور اداسی کے جذبات پیدا ہونا فطری ہے۔ یہ ایک کاروبار کی طرح ہے، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسپانسرز کو اپنا طرز زندگی بیچ سکیں۔ ان لوگوں کی جگہ ایسے لوگوں کو فالو کریں جو آپ کو اچھا انسان بننے میں آپ کی مدد کریں۔ ان لوگوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ جس دن ان کی خوشیوں کی حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ جونی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کیس کو ہی دیکھ لیں۔ 2017 میں ہالی ووڈ کے ان مشہور اداکاروں کے درمیان ڈائیورس ہو گئی تھی، لیکن آج 4 سال گزرنے کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے تماشا بنے ہوئے ہیں۔ شاید میں اپنے تعصبات پیش کر رہا ہوں، لیکن نفسیاتی تحقیق کا ایک متاثر کن طبقہ ان احساسات کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مادیت پرستی ایک ایسی خصلت ہے جو امیر اور غریب دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جو لوگ اس کے سحر کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان کی خوشی اور ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے سپٹمبر 2020 میں کانیے ویسٹ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس شخص نے اپنا گریمی ایوارڈ ٹوائلٹ میں پھینکا ہوا تھا۔ مادیت پرستی اضطراب، افسردگی اور ٹوٹے ہوئے رشتوں سے وابستہ ہے۔ مادیت پرستی ہمدردی کی کمی اور دوسروں کے ساتھ مشغولیت اور بے سکونی کے درمیان ایک طویل عرصے سے باہمی تعلق دیکھا گیا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں کی گئی تحقیق اس کی وجہ ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جولائی میں موٹیویشن اینڈ ایموشن جریدے میں شائع ہونے والے مطالعات کی ایک سیریز نے ظاہر کیا ہے کہ جیسے جیسے لوگ زیادہ مادیت پسند ہو جاتے ہیں، ان کی صحت، اچھے تعلقات، خود مختاری، مقصد کا احساس، ہمدردی اور روحانیت کم ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ کم مادیت پرست ہو جاتے ہیں، یہ سب بڑھتا جاتا ہے۔ جم کیری ہالی ووڈ کا ایک مشہور اداکار ہے۔ اس کا ایک مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر انسان امیر اور مشہور ہو جائے، عزت، دولت اور شہرت جس کا وہ خواب دیکھتا ہے وہ اسے مل جائے، تاکہ اسے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ کامیابی، سکون، راحت اور خوشی حاصل کرنے کا اصل راستہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے 2 دفعہ گولڈن گلوب ونر ایوارڈ جیتنے کے بعد بھی اسے یہ کہنا پڑا۔ Thank you. I am 2-time Golden Globe winner Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm 2-time Golden Globe winner Jim Carrey going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being 3-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then I would be enough. It would finally be true. And I could stop this terrible search. مادیت پرستی ہمیں دوسروں کے مال کے ساتھ موازنہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک ایسی نسل جس کی تصویر کشی ان زہریلی ویب سائٹ کے ذریعے جس بے رحمی سے کی گئی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر آپ کے پاس 4 رولیکس ہیں، دوسرے کے پاس 5 ہے، تو آپ 4 رولیکس ہونے کے باوجود بھی اطمینان سے محروم ہیں۔
مجھے اس بات پر زور دینا چاہیے کہ یہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کے بارے میں نہیں ہے۔ غریب بھی امیر کی طرح مادیت پرستی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عمومی سماجی مصیبت ہے جو حکومتی پالیسی، کارپوریٹ حکمت عملی، شہری زندگی کے زوال اور اس نظام میں ہماری رضامندی کی وجہ سے آتی ہے جو ہمیں اندر سے کھا رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے دوست، رشتہ دار، معاشرہ، حتیٰ کہ آپ کی فیملی بھی آپ کو زیرو سے ضرب کر دے گی۔ کوئی بھی اس بات کو ملحوظ خاطر میں لا کر آپ کو عزت نہیں دینا چاہتا کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کرے جس سے خاندان، قوم، ملک اور دین کی عزت پر آنچ آئے۔ یہ وہ خوفناک غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ یقین کرنے کی اجازت دینا کہ زیادہ پیسہ اور زیادہ چیزیں رکھنے سے ہماری فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ یقین نہ صرف تصاویروں میں نظر آنے والے غریب لوگوں کے پاس ہے بلکہ تقریباً ہر صاحب استطاعت کی آج یہی سوچ ہے۔ دنیاوی خواہش، مادی آرزو، دائمی ترقی، یہ بڑے پیمانے پر ناخوشی، بد اطمینانی اور بے سکون زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کی اس دوڑ میں جیتنے کے لیے بچے سے اس کا بچپن تک چھین لیا جاتا ہے اور 3 سال کے معصوم بچے کو جس کا دماغ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا اسکول کے فیئر بیس ایب نارمل ماحول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس میں اسے ڈرا دھمکا کر ایک روٹین کا عادی بنایا جاتا ہے، اس خوف سے کہ کہیں وہ ہنرمند بننے کی اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے۔ جبکہ اس بچے کو زندگی دینے والا رب کائنات بھی 7 سال تک اپنے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری کا بوجھ اس معصوم کے کندھوں پر نہیں ڈالتا۔ 7 سال کے بعد بھی صرف نماز کی تلقین کرنے کا حکم دیا، سختی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ 10 سال کی عمر میں کہیں جا کر جب بچہ کسی حد تک سمجھدار ہوتا ہے تب اس پر سختی کرنے کی اجازت دی اگر وہ فرض نماز ادا نہیں کرتا، اور ہم 3 سال کے بچے پر پڑھنا لکھنا فرض کر دیتے ہیں، جبکہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 7 سال تک کی عمر نرسنگ کی عمر ہوتی ہے۔ جب بچے کی نیند پوری ہوگی وہ تب ہی اٹھے گا، اس نے امی یا اسکول کی روٹین پر نہیں اٹھنا، بلکہ اس کی امی نے بچے کی روٹین پر سونا اور اٹھنا ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں پڑھنے کے نام پر جو ظلم بچے پر کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسکول کی 4 دیواری میں جو اس کی تربیت ہوتی ہے کہ بس اچھے نمبروں سے پاس ہوگے تو کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرنے کے قابل بن سکو گے، اور اب اسی علم کے سہارے اسے کامیابی کے زینے پر چڑھنا ہوتا ہے۔ اسکول کے ذریعے جو مغربی کانسیپٹ دی کیریئر میکنگ ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی صحت، پیسہ، رشتے، دین، حتیٰ کہ اپنا ذہنی سکون بھی، اور حقیقت یہی ہے کہ آخر میں ہمارے پاس صرف کیریئر بچتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب کیریئر کو ہی سب کچھ بنا لیا تو اس سوچ نے نوجوان نسل کو الجھنوں کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، بس جس ڈگری کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت مل رہی ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب انجینئر اور ڈاکٹرز کی ڈگری کے علاوہ کوئی عام ڈگری بھی حاصل کر لیتا تو 5 مختلف اقسام کی نوکریاں اس کے لیے تیار ہوتی تھی، لیکن اب انجینئر اور ڈاکٹر کی مارکیٹ بھی اتنی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹرز کا بھی برا حال ہے۔ 25,000 کی نوکری کے لیے مارے پھرنا پڑتا ہے۔ اپنے کیریئر کے پیچھے اندھا دھن بھاگنے کی وجہ سے زندگی کے دوسرے اہم پہلو جنہیں وقت دے کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے تھے، ان اہم پہلوؤں کو ہم نہ چاہتے ہوئے نظر انداز کرنے لگتے ہیں جو ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہم ہر شعبہ زندگی میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ شادی کے بعد یا تو مکمل طور پر بیوی کے ہو جاتے ہیں یا پھر ماں کی محبت میں بیوی کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے یا تو منافقانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں یا پھر دنیا کی کرواہٹ سے تنگ آ کر تنہائی پسند بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ خونی رشتوں سے بھی قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ مذہب کی طرف آتے ہیں تو رہبانیت کی طرف جانے لگتے ہیں، اور دنیا فانی ہے اس نظریے کو بنیاد بنا کر دنیا کی طرف توجہ دینے کو گناہ سمجھنے لگتے ہیں۔ جب دنیا کو سب کچھ بنا لیتے ہیں تو مذہب سے چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر مولوی کی باتوں میں آ گئے تو دنیا میں ترقی ناممکن ہو جانی۔ جو کاروباری حضرات ہیں انہیں نوکری کا پیشہ چھوٹا اور حقیر معلوم ہوتا ہے، اور جو نوکری پیشہ ہیں وہ کاروباری لوگوں سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
جب صحت بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر پڑھنے اور سیکھنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے، اور جب علم کو اوڑھنا چھوڑنا بناتے ہیں تو صحت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اس طرح ہم ہر شعبہ زندگی میں شدت پسندی کا شکار ہیں۔ اگر آپ اپنی ارد گرد کی دنیا کا بغور جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک غیر متوازن دنیا نظر آئے گی۔ ہماری زندگی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ باس بھی ہو، خاوند بھی ہو، باپ بھی ہو اور کسی کے بیٹے بھی ہو۔ آپ اللہ کے غلام بھی ہو اور آپ کے ماتحت بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن آج کل کے اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں بدقسمتی سے لوگ پیسے کو خدا بنا چکے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی انہیں کامیابی کا جو مفہوم سمجھایا گیا تھا کہ بس کسی طرح کروڑ پتی بن جاؤ، تو بس وہ پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، رشتہ داروں، دوستوں کو وقت نہیں دے پاتے، اور نہ ہی خدا سے تعلق قائم کر پاتے ہیں، اور نہ ہی اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھ پاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد ہی شوگر، ہائی بلڈ پریشر کے مریض بنے ہوتے ہیں۔ جو پیسہ صحت بنانے کے لیے کمایا تھا، اب اسی پیسے کو صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہماری زندگی کا توازن بگڑا ہوا ہے۔